میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے واقعات میں خوش آمدید۔ آج کا واقعہ تاریخ اسلام کی ایک بے مثال شادی کا سنہرا واقعہ ہے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری تاریخ میں کس قدر بے مثال اور با کمال خواتین گزری ہیں کہ جو اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی تھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال، نہ حسن، نہ خاندان اور نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، میرا خاندان بھی بڑا نہیں اور نہ مال و دولت میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب کھڑے تھے، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ واہ واہ، یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نانا اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال اور نہ ہی کوئی اچھا رنگ۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہی ہوگا۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے،
اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور کر دے۔ پھر جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس پر فقر و مسکنت کے سائے تھے، مگر جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی بیان کرتا ہے انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھر اسی لڑکی کا تھا۔ چلتے چلتے ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ پتہ کرو کون کون شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول فلاں فلاں حضرات موجود نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا تم کسی اور کو بھی گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا کہ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے، پھر 7 کو جہنم رسید کرنے کے بعد خود شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا کہ اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ایک شادی کا انتہائی دلچسپ واقعہ، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے پیچھے چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں عزتوں سے نوازیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا